نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جس طرح کہ بھیجا ہم نے تمہارے اندر ایک رسول تم ہی میں سے جو پڑھتا ہے تم پر ہماری آیتیں اور پاک کرتا ہے تمہیں اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی اور سنت کی، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ان چیزوں کی جن کو تم نہیں جانتے۔ بس ذکر کرو، یاد کرو مجھ کو، یاد کروں گا میں تمہیں، اور شکر کرو میرا اور نہ کفران نعمت کرو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، تحویل قبلہ کے احکام بیان ہوئے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی پچھلی آیت میں کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ افضل ترین قبلہ تمہیں عطا کیا اس لیے کہ تم پر اپنی نعمت کو کامل کر دوں، نعمت تام کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اب بیت اللہ کا اس امت کے لیے قبلہ ہونا یہ بھی تکمیل نعمت کی ایک صورت ہے۔ اگلی آیت میں تکمیل نعمت کی ایک دوسری صورت بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح اس امت کے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں افضل ترین قبلہ بیت اللہ عطا فرمایا ہے، اسی طرح تم پر اپنی نعمت تام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے تمہارے اندر۔ اب مختلف چیزیں یہاں اس آیت میں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ارسلنا فیکم، ہم نے بھیجا تمہارے اندر، تم میں، اس کا خطاب حضرت انسان کو ہے کہ رسول انسانوں کی طرف آیا، کیونکہ ظاہراً اللہ کے رسول پر جو وحی آتی ہے اس کے سب سے پہلے مخاطبین انسان ہوتے ہیں، ثانیاً دوسری مخلوق جنات، اور جو مکلف مخلوق ہوتی ہے وہ اس کی مخاطب ہوتی ہے، لیکن اولاً انسان ہی اس کا مخاطب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی منکم، کہ رسول تمہارے اندر بھیجا اور تم ہی میں سے بھیجا۔ یہ لفظ نشاندہی کرتا ہے اس بات کی کہ انسانوں کی طرف جو رسول بن کر آیا ہے وہ خود بھی انسان ہے۔ منکم کا لفظ اسی کی دلیل ہے کہ وہ رسول جن سے انسانیت میں سے ہے، انسانیت سے ہٹ کر وہ کسی دوسری جنس سے نہیں ہے۔ یہ بات ذرا سمجھنا عقیدے کی بات ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ آج دنیا میں ایک بات کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے، بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ رکھنا قرآن کریم کی اس آیت کا انکار ہے، اور عقیدہ اگر انسان رکھتا ہے تو یہ عقیدہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب ہی انسان ہیں۔ کوئی رسول انسانیت کے علاوہ ملائکہ میں یا جنات میں اللہ نے نہیں بھیجا۔ منصب نبوت و رسالت اللہ کریم نے رکھا ہی انسانوں میں ہے۔ اگر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا جائے تو میرے بھائیوں بہت سارے امور کا انکار لازم آتا ہے۔ مثلاً ہمارا ایمان ہے کہ حضرت جبرائیل ہوں، اسرائیل ہوں، اسرافیل ہوں، میکائیل ہوں، جتنے فرشتے ہیں یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ اب نورانی مخلوق میں توالد اور تناسل نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی سنا کسی عالم دین سے یا کسی کتاب میں پڑھا کہ جبرائیل امین کا کوئی والد ہو، کوئی اس کی والدہ ہو؟ ملائکہ کے ماں باپ نہیں ہوتے، وہ کن کی پیداوار ہیں، اللہ کے امر سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں نہ توالد ہے نہ تناسل ہے، وہاں ماں باپ کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر آپ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہو گے تو آپ کے ماں باپ کا انکار کرنا پڑے گا۔ آپ کے تو والدین ہیں، آپ کا تو خاندان ہے، آپ کا کنبہ ہے، قبیلہ ہے، 11 بیویاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں۔ یہ سارے لوازمات انسانیت ہیں، یہ فرشتوں اور نورانی مخلوق کے لوازمات ہیں۔ یقیناً یہ تمام کے تمام لوازمات حضرت انسان کے لوازم ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسول جو ہم میں آئے ہیں ہمارے اندر یعنی انسانوں میں سے آئے ہیں، انسان ہیں۔ اس کے علاوہ لوازم بشریت، قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پر کہا، مکہ کے جو مشرکین تھے نا وہ حضور پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے، ضروریات کے لیے بازاروں میں جاتا ہے۔ رسول تو پاک صاف ہونا چاہیے، نہ اس کو کھانے کی حاجت ہو، نہ اس کو پینے کی حاجت ہو، نہ اس کو ہوائج زندگی ہوں، وہ ان چیزوں سے پاک ہو۔ اب قرآن ان کے متعلق کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ ضروریات ہیں کہ وہ بازاروں میں بھی جاتا ہے خرید و فروخت کے لیے، وہ کھاتا پیتا بھی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے جنس انسانیت میں پیدا کیا ہے، کھانا پینا اس کی طبعی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا انسانوں میں ہوئے، انسانیت کی جنس میں آئے، البتہ انسان میں فرق ہے۔ قرآن کریم نے اس کی وضاحت سورہ کہف کے آخر میں فرمائی، قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیں، انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں تمہارے جیسا، یعنی جس طرح نفس انسانیت میں تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، لیکن تمہارے سے میرا فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور تم پر یہ وحی نہیں آتی۔ یہ ہے ما بہ الامتیاز۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی صفت سے نوازا، نبوت کی صفت سے نوازا، ختم نبوت کی صفت سے نوازا۔ ان امتیازات کے ساتھ اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ یوں کہا جائے نا کہ انسانیت کا فرد کامل دیکھنا ہو دنیا میں تو رسول اللہ کی ذات کو دیکھو۔ انسانیت کا فرد کامل جس میں ساری خوبیاں ہوں، اور اس فرد کامل کا مقام اتنا اونچا ہے کہ جبرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اسرائیل و اسرافیل اور میکائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ دنیا کی اللہ کی ساری خلائق، چاہے وہ جنات ہوں، فرشتے ہوں، ارضی مخلوق ہو، سماوی مخلوق ہو، رسول اللہ کا مقام اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے۔ تو مقام و مرتبہ میں آپ سب سے اعلیٰ عرفہ، لیکن اپنی ذات، اپنی ماہیت، اپنی حقیقت کے اعتبار سے حضرت انسان ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں یہ بتایا، جیسا بھیجا ہم نے تمہارے اندر ایک رسول منکم، تم ہی میں سے یعنی انسانوں میں سے۔ اب یہ اتنی عظمت والا رسول ہے، حدیث میں آتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب انجیل میں آپ کی صفات پڑھی نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ، اس خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کمالات اور اتنی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ میں دنیا میں رہوں تو اس رسول کا امتی بن کر رہوں، مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کو اسی جسم کے ساتھ زندہ و جاوید آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور آج تلک وہ اسی وجود کے ساتھ دوسرے آسمان پہ زندہ موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت میں آئیں گے، 40 سال زندگی گزاریں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، اسلام کا نظام نافذ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ختم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ صحیح روایات میں حضور نے ساری اس کی نشاندہی کی ہے۔ نماز پڑھیں گے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، حاکم بنیں گے تو فیصلے نافذ کریں گے شریعت مصطفی کے مطابق، نہ کہ انجیل کے مطابق۔ تو آپ کا اب دنیا میں آنا پیغمبرانہ حیثیت سے نہیں ہوگا، بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کہ 40 سال زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا میں فوت ہوں گے اور میرے روضہ اطہر میں میرے ساتھ دفن ہوں گے۔ آج بھی حضور کے روضہ انور کے اندر ایک قبر کی جگہ خالی ہے، اور پورے اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ یہ قبر کی جگہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتمام نعمت فرماتے ہوئے قبلہ بھی افضل ترین دیا اور رسول بھی افضل ترین دیا، مذہب اسلام بھی سب مذاہب میں افضل ترین دیا، اور قرآن کریم جو اس مذہب کی اساسی کتاب ہے یہ سب کتابوں میں افضل ترین۔ اس امت کو تو اللہ تعالیٰ نے فضیلتوں سے ایسا بھرپور بنا دیا ہے کہ کسی طرح کی کوئی تشنگی نہیں رکھی کہ جس میں اس کی عظمت کا پہلو کوئی کمزور ہوتا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک رسول تمہیں میں سے۔ اب آگے اس کی صفات ذکر کیں۔ یہ صفات پہلے پارہ کی آخری آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی گزر چکی ہیں۔ وہ مقام دعا تھا، یہ مقام عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے انہی صفات کا حامل پیغمبر بنا کے بھیج دیا۔ اب اس کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا یتلو علیکم، پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتے ہیں۔ پاک کرنا یاد رکھنا، اصل مزکی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن آپ اس تزکیے کا ذریعہ ہیں، واسطہ ہے۔ اخلاق سے پاک کرتے ہیں، برے اخلاق سے جان چھڑوا کے انسان کو اخلاق حمیدہ کا خوگر بناتے ہیں۔ اسی طرح کفر سے، شرک سے، بدعات سے بچا کر کے آپ کو صراط مستقیم کی طرف، صراط مستقیم کے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کو مزکی کہا گیا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آپ کو کتاب اور حکمت، سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں نے وہاں سے کیا تھا کہ کتاب کے کچھ ایسے مسائل اور احکام ہیں صحابہ اہل لسان ہونے کے باوجود ان کو نہیں سمجھ پاتے تھے جب تلک کہ رسول اللہ اس کی تشریح نہیں کر دیتے تھے، تو حضور اس کی وضاحت فرماتے اور سنت کی وضاحت فرماتے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں سکھلاتے ہیں وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ میرے بھائیو، حضور نے ہمیں طہارت کا طریقہ سکھلایا۔ کتنا سبحان اللہ! وضو کا طریقہ دیکھو، حضور نے ہمیں سکھلایا۔ غسل جنابت کا طریقہ دیکھو، حضور نے ہمیں سکھلایا ہے۔ قضاء حاجت کے لیے انسان جب باتھ روم میں جائے، بیت الخلاء میں، اس کے جانے کا طریقہ، اس میں بیٹھنے کا طریقہ، اس سے نکلنے کا طریقہ۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں نے اعتراض کیا، یہ کیسا نبی ہے تمہارا کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہیں بتاتا ہے؟ حضرت سلمان نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا یہی چیز تو ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ ہمارے دین میں چھوٹے عمل سے لے کے بڑے عمل تک، طہارت کے مسائل سے لے کر ایمان تک، ضروریات دین تک، ہر چیز کی وضاحت خود رسول اللہ نے فرمائی ہے اور امت کو اس کی تعلیم و تربیت دی ہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو پہلے جانے سے پہلے دعا پڑھ لو، جب جاؤ تو قدم کون سا رکھو؟ بایاں قدم رکھو، جب نکلو تو پہلے دایاں نکالو، بیٹھو تو اپنی سطر اس وقت تک نہ کھولو جب تک زمین کے قریب نہ ہو جاؤ۔ طہارت کا خوب خیال رکھو، استنجا پوری پاکیزگی کے ساتھ کرو، جہاں کسی طرح کا کوئی شک اور تردد نہ رہے۔ اسی طرح آپ نے طہارت کے طریقے سکھلائے، نماز کا طریقہ عملاً صحابہ کو سکھلایا جس کا ہمیں پتہ نہیں تھا، نکاح طلاق کے مسائل بتائے،
حلال و حرام کے امور بتائے، یہ ساری چیزیں امت کو علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے سیکھ کر وحی سے لے کر امت کو بتلائیں۔ اسی کو فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں سکھلاتے ہیں وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہدایات کے مطابق زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔